السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، قابل احترام بزرگ، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا آئیڈیل اور نمونہ اپنے نبی کے بعد اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر میرے نبی کے ساتھیوں جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہو۔ اگر ان کے رستے سے ہٹ کے ان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تم اپنی منمانی کرو اور اپنے طریقے ایجاد کرو تو فرمایا کہ وہ بندہ رستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ رستہ کن لوگوں کا تھا؟ صحابہ کرام کا۔ تو اگر اس رستے پر کوئی چلے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی اعراض کرتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو گویا وہ گمراہی کے رستے پہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے میٹر قرار دیا ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا، کہ بطور رہنما، آئیڈیل، رہبر، محسن، کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ آج یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، چند شر پسند عناصر ہوتے ہیں، وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا دین کا نقصان کیا صحابہ نے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر دین اسلام سے صحابہ کرام کو نکال دیا جائے تو یہ دین، یہ اسلام نامکمل ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات میں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ دیکھیں، صحابہ کرام ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو عزت دی، نبی کی بات کو سنا، نبی کو جگہ دی، نبی کی بات پہ لبیک کہا، دن رات گئے، صبح و شام گئے، جانیں لٹا دی، مال لٹا دیا، گھر بار لٹا دیا، بیوی بچے لٹا دیے، ہر چیز قربان کر دی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر صحابہ کرام کی یہ قربانیاں نہ ہوتی، اگر وہ ان باتوں کو نہ سمجھتے، وہ دین اسلام کی طرف راغب نہ ہوتے، تو کیا آج اس طرح دین اسلام صحیح معنوں میں ہمارے تک پہنچا ہوتا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسے نہ ہوتا۔ پھر اس کی شکل، اس کی صورت کچھ اور ہوتی، اس کے مطالب اور مفاہیم کچھ اور ہوتے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے جناب دن رات محنتیں کی، کوششیں کی، جیسے نبی علیہ السلام نے ان کو تلقین کی، سبق دیا، جو سمجھایا، جو پڑھایا، جس طرح جہاں بٹھایا، جہاں کھڑا کیا، من وعن، اسی طرح انہوں نے اس بات پہ عمل کیا۔ اگر آپ علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو، آپ علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو فرمانے لگے بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی رسول وہ باہر جوتیوں کے پاس کھڑا ہے، آپ کی اتنی بات، حالانکہ آپ اندر کوئی بندہ کھڑا ہوگا اس کو فرما رہے ہوں گے، اتنی بات سنی، وہ جوتیوں پہ بیٹھ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس لیول پہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی۔ تو اگر صحابہ کرام کو ہم ان چیزوں سے، دین اسلام سے نکال دیں گے تو دین اسلام نامکمل ہو جائے گا۔ اور ان لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنی آخرت کی خیر منانی چاہیے جو نعوذ باللہ صحابہ کرام کے متعلق غلط الفاظ کہتے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ کرام دین اسلام کے ماتھے کا جوہر ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بہت عزت دی، بہت دولت دی، بہت مالا مال کیا، عزت سے، فراوانی سے۔ تو ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض منافقت کا حصہ ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً مومن ہے، اور ان سے بغض وہی رکھتا ہے جو منافق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت جو ہے وہ ہمارے حصے میں کر دے۔
اور ان سے محبت کرنے کی توفیق